السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی کے بارے میں، جو پوری دنیا میں تقریباً 150 ملکوں میں بہت شوق و ذوق سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان میں خاصا اس کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے مداحوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ تمام نوجوانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارے اسلاف کی تابناک تاریخ اور ایک مسلمان کو دین اسلام کی خاطر مر مٹنے کے علاوہ منافقوں کے مکر و فریب اور ان کے شر سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کون تھے ارطغرل غازی؟ کیا کیا تھا انہوں نے جن کے نام سے ایک ڈرامہ بنا؟ ان کی اسلامی تاریخ میں کیا حیثیت ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں۔ دوستو، ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد اور قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ یا علی شان کے بیٹے تھے۔ 13ویں صدی میں جب منگول بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، پوری دنیا میں حملہ کر رہے تھے اور بہت سارے ملکوں کو فتح کیا تھا، یہ جہاں جاتے تھے بہت زیادہ تباہی مچاتے تھے، نہ بچوں کی پرواہ کرتے تھے، نہ عورتوں کی، نہ بزرگوں کی، اور نہایت ہی سفاک اور ظالم قسم کے لوگ تھے یہ۔ چنگیز خان کی اگوائی میں جب منگول فوج خوارزم کے علاقے میں گئی تو وہاں پہ دوسرے قبیلوں کی طرح قائی قبیلہ بھی بسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شام میں داخل ہوتے ہوئے سلیمان شاہ کی دریائے فرات میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار بنا لیا۔ 2 بیٹے ان کے واپس چلے گئے اور ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے یورپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انقرہ میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک فوج علاؤالدین کی تھی اور دوسری تاتاریوں اور منگولوں کی تھی۔ علاؤالدین کو اپنی ہار پر یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہاریں گے۔ ارطغرل غازی نے اپنے 444 جنگجوؤں کو لے کر کے، اپنے 444 لڑاکوؤں کو لے کر کے ہارتی ہوئی فوج کا ساتھ دیا اور اسے جیت سے ہمکنار کروایا۔ اس بات سے خوش ہو کر کے سلجوق حکمرانوں نے ارطغرل غازی کو اناطولیہ میں رہنے کے لیے جگہ دی اور کہا کہ آپ یہیں رہیں اور ہمارے اوپر ہونے والی ہر مصیبت کا سامنا کریں اور دشمنوں سے ہمیں بچائیں۔ اس طرح قائی قبیلہ اناطولیہ کے سوگوت میں بس گیا۔ ارطغرل بہت ہی نڈر، ہمتی اور کامیاب سپہ سالار تھے۔ وہ سلجوق سلطنت کے ساتھ مل کر کے سلطنت کا دائرہ آگے بڑھاتے رہے اور پھیلاتے رہے۔ 1280 میں یا کچھ روایت کے اعتبار سے 1288 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان اول تخت نشین ہوئے۔ یہ وہی عثمان ہیں جن کے نام سے خلافت عثمانیہ کا نام پڑا اور 1299 میں خلافت عثمانیہ کی ایک مضبوط سلطنت بن گئی۔ عثمان کا خواب، اس سلسلے میں عثمان کے ایک خواب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی کامیابی کے بعد عثمان ایک بزرگ شیخ ادیب علی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سپنا دیکھا کہ بزرگ شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور ان کے سینے میں آ کر کے اترتا ہے، اور ان کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نمودار ہوتا ہے جس کے شاخوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس دریا سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ جب عثمان نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو ادیب علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان اور ان کی اولاد کو حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ اب عثمان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ سلطنت کا کام آگے بڑھے اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سلجوق اور بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دی اور 1326 میں یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونیکی کو فتح کر لیا، جبکہ 1389 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی، یا جسے تاریخ ساز کامیابی کہہ سکتے ہیں، وہ 22 اپریل 1453 کو حاصل ہوئی، جب وہ بازنطینیوں کی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے مسلمان تقریباً 700 سال سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمیشہ ناکام ہوتے تھے، اس لیے کہ اس کا جغرافیہ ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو فتح کرنا ایک مشکل کام تھا۔ 3 طرف سے اس کو بحر باسفورس نے گھیر رکھا ہے اور ایک طرف سے خشکی ہے، یعنی بحر باسفورس ایک ڈھال کا کام کرتا تھا اس کے لیے۔ محمد فاتح نے اپنا دارالسلطنت قسطنطنیہ میں منتقل کر کے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب اختیار کر لیا۔ محمد فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر کے حال کے عراق، اردن، شام اور حجاز کے علاقے کو فتح کر لیا اور اپنے ماتحت کر لیا۔ خلافت راشدہ امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد یہ چوتھی اسلامی خلافت ہے جو اتنے دنوں تک اتنے بڑے رقبے پر قابض رہی اور جس کے حکمران ترک تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا رقبہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مصر، شام، اردن اور حجاز کے علاوہ دوسرے عرب علاقے بھی اس کے ماتحت آنے لگے تھے۔ فلسطین بھی اسی کی ریاست میں تھی اور بیت المقدس بھی اسی کے ماتحت۔
سلطنت عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں اور آپسی رنجشوں کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس ایک بار نہیں بلکہ 3 بار آئے اور کئی بار یہ پیشکش کی کہ آپ ہم کو فلسطین میں رہنے دیں، ہم فلسطین کو ترقی دیں گے اور ہم یہاں کا علاقہ ڈیولپ کریں گے، یہاں پہ تعلیمی انسٹیٹیوشنز بنائیں گے اور دوگنی اور چوگنی قیمت پر یہاں کی زمینیں ہم خریدیں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید جانتے تھے کہ ان لوگوں کے ارادے ناپاک ہیں اور یہ نہایت ہی کمظرف قسم کے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اس کے بعد سے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا ان صہیونیوں اور برطانوی لوگوں نے۔ الگ الگ گروپوں کو ان کے خلاف اکسانے لگے اور عوام کو ان کے خلاف بھڑکانے لگے۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں کے اندر عصبیت کو ابھارا۔ نجد پر صدیوں سے حکومت کرنے والے آل سعود کو یہ کہا کہ آپ خلافت عثمانیہ سے الگ ہو جائیے اور آپ کو نجد کے علاوہ حجاز کا علاقہ بھی دے دیا جائے گا، اور شریف مکہ یعنی حسین بن علی کو یہ کہا گیا کہ تم ان سے علیحدگی اختیار کرو اور تم کو امیر المومنین مان لیا جائے گا۔ آخرکار حسین بن علی نے، جو کہ شریف مکہ تھا، 1817 میں خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ دونوں گروپ خلافت عثمانیہ کے دائرے سے باہر آ گئے تو برطانیہ نے 1924 میں آل سعود کو نجد کے علاوہ حجاز کا علاقہ دے کر کے سعودی عربیہ کی بنیاد ڈال دی اور حسین بن علی کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا علاقہ دے دیا۔ کہتے ہیں جب بھی مکہ میں کوئی توسیعی کام ہوتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹل کام ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہو یا مسجد حرم میں ہو، تو وہاں سے جتنے بھی ملبے ہوتے ہیں ٹرکی اپنے جہاز بھیج کر ان تمام ملبوں کو ٹرکی لے کے آتا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم حجاج کرام کے میزبان ہوا کرتے تھے، اور ان کو امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پھر اس کے میزبان ہوں گے۔ آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وہ وقت فیصلہ کرے گا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا، دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف برطانیہ اپنے حلیفوں کے ساتھ، دوسری طرف جرمنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی بہت زیادہ موت ہوئی اور بہت زیادہ شہری بھی ہلاک ہوئے۔ جرمنی نے جنگ بندی کی اپیل کی، اس کے بعد برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے کچھ پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں، اور جو یہ ارطغرل غازی نام کا ڈرامہ ہے یہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ یورپ، امریکہ اور یہودی پوری دنیا تقریباً پریشان ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، 100 سال کا معاہدہ تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے پوائنٹس کیا تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ سن 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری قوتوں کی مدد سے گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی، اور اس وقت کے خلیفہ وحید الدین کو ترکی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو نام کے لیے خلیفہ بنایا گیا، اور 1924 میں اتا ترک نے اپنے اسلام دشمنی کو ظاہر کرتے ہوئے اسمبلی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور اس کے سلاطین کو، بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اب ترکی میں وہ وقت آیا ہے کہ اس کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کے اصولوں کو سمجھتا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی پریشانی آتی ہے مسلمانوں پر تو وہ کھل کر کے بولتا ہے، کھل کر اپنی رائے رکھتا ہے، نڈر ہو کر کے کسی بات کو پوری دنیا میں پیش کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا خلافت کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی سلطنت جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہو، جس کے اندر تقریباً 40 ملک آتے ہوں، اس کے کتنے اثاثے ہوں گے؟ ایک بہت بڑی دولت کو ضبط کر لیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترکی ایک سیکولر کنٹری ہوگی، ترکی ایک سیکولر ملک ہوگا جس میں اسلام اور خلافت کا نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ چوتھا جو پوائنٹ تھا، اس کے ذریعے برطانیہ اور اس کے ساتھی ترکی کو پورا مفلوج کرنے کی کوشش میں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ترکی کبھی ابھر نہ پائے، کبھی کامیاب نہ ہو پائے، کبھی اپنے آپ کو ترقی نہ دے پائے۔ یہ کہا گیا کہ ترکی اپنے ہی ملک میں تیل کے خزانے استعمال نہیں کر سکتا، معدنیات نہیں نکال سکتا، آئل کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہا گیا کہ ترکی تیل اور پیٹرول باہر کی دنیا سے خریدے گا، اور یہ معاہدہ 100 سال کا تھا، اور ترکی آج تک یہی کرتے آیا ہے۔ پانچواں یہ کہ بحیرہ باسفورس جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسے عالمی سمندر قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے جو بھی بحری جہاز گزرے گا اس سے ترکی کوئی ٹیکس نہیں وصول سکتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو نہر سوئس سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ بحر اسود، بحر مرمرہ اور بحر متوسط کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ بھی ہوا کہ ترکی کو ایک ملک مان لیا گیا،
اس کے بارڈرز کو الگ کیا گیا، اس کے بارڈرز کے نقشے کھینچے گئے، یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے یہودیوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ آ کر کے فلسطین میں بس سکتے ہیں، اب زمینیں خرید سکتے ہیں، اور فلسطینیوں نے بھی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں دگنی قیمت دیکھ کر کے اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دی۔ بہت سارے علماء نے اس چیز کے لیے منع کیا اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا تمہارے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، لیکن محض لالچ میں ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو بیچ دیا۔ اور حالت آج یہ ہے کہ آج فلسطین کا کوئی وجود نہیں دکھتا ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ساری دنیا جانتی ہے۔ 1945 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ اور اسرائیل کو ایک الگ ملک قرار دے دیا۔ باہمی اختلافات، آپسی تناؤ اور رنجش کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور یہودی اپنی ناپاک سازش میں کامیاب رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی تاریخ کا پتہ چلے، آپ کے اسلاف کے بارے میں معلوم ہو، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو آپ کو یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے۔ اس ڈرامے کی شروعات بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ارطغرل غازی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عیسائی 3 قیدیوں کو بندی بنا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ شکار چھوڑ کر کے ان لوگوں کو بچاتے ہیں اور اپنے قبیلے لے آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ چھڑا کے لائے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ سلجوق شہزادہ، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے ہیں۔ اس میں رومانس کے پہلو کو زیادہ دکھا دیا گیا ہے، جسے مجھے لگتا ہے کہ اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن شاید ان کا یہ اپنا طریقہ ہے۔ اس کے بعد نائٹ ٹیمپلرز جو عیسائی تھے، وہ اس قبیلے سے دشمنی لے لیتے ہیں اور کہانی آگے بڑھتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایپیسوڈ بھی دیکھ لیا تو اور دوسرے ایپیسوڈز دیکھے بنا آپ نہیں رہ سکتے۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں، گانے اور ناچ دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھ لیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب کریں اور بغل میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔